کرتے ہیں، یونائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اندازہ کر لیں کہ ہم پنجاب میں پی ٹی آئی کے ووٹر کس فسطائیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ عام ورکر کی زندگی کے بارے میں تو میں آپ کو کیا کہوں. عام ووٹر اور ورکر کے ساتھ تو جو حشر ہو رہا ہے وہ بتانے کا نہیں ہے. روز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. یہاں اتنے ہائیسٹ فورم میں اسمبلی کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی گفتگو برداشت نہیں کر سکے. ایم پی اے جس میں رانا شہباز، جس میں شیخ امتیاز، جس میں اسامہ گجر، جس میں میاں عاطف، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ اگلے 15 دن کے لیے اسمبلی پریمیسز میں نہیں آ سکتے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور آج کے اس ایکٹ نے چیف منسٹر کا وہ جو ایک چہرہ ہے وہ سب کے سامنے جو ہم بار بار بے نقاب کرتے رہے ہیں وہ آج بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. اس فسطائیت سے حکومتیں چلتی نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ کیا ایک گاڑی واپس لے لینے سے، کیا سٹاف واپس لے لینے سے آپ عمران خان کے چاہنے والوں کی آواز روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے ہیں. جنہوں نے روپوشیوں کے اندر الیکشن لڑے ہیں، جنہوں نے بغیر جلسوں کے الیکشن لڑے ہیں، جنہوں نے بغیر کیمپین کے اسمبلی کی رکنیتیں جو ہیں وہ سیکیور کی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ یہ چیزیں واپس لے لیں گے تو وہ عمران خان کے حق میں بات کرنا بند کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ انقلاب پنجاب سے ایسے نکلے گا کہ ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا. میں بس یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں، اور ایک جملہ برٹش ہائی کمشنر سے لے کے امریکن کانگریس تک میں اس فسطائی حکومت سے پوچھتا ہوں، کس کس نو روکو گے تے کتوں تک روکو گے؟ یہ جڑا فراڈ اور ڈاکہ تسی ماریا جے تانوں لگ پتا جائے گا. ایک ایک بچہ دنیا میں کہے گا کہ تم فراڈ ہو، تم جعلی ہو، اور تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو. 147 دفعہ کتنا ایک آزاد ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا خود اپنی طرف سے بولتا ہے یا اپنی حکومت کی طرف سے. یہاں پر اصل جو فیصلہ ساز افغانستان کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں ان کے بارے میں ڈبیٹ نہیں کی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے. وزیر دفاع تو ہر دور میں آفس ہوتے ہیں، تو ان کو پوچھا جانا چاہیے یا پارلیمان میں لایا جانا چاہیے کہ افغانستان کے متعلق. بہت اچھا سوال ہے شیرازی صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر فارم 40 سو کالڈ ڈیفنس منسٹر، یہ جعلی ڈیفنس منسٹر ہے خواجہ آصف. ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار کے اس کو اوور نائٹ بنایا گیا 80,000 ووٹوں سے. نمبر ایک تو اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری اہم بات، یا گورنمنٹ یہ سو کالڈ گورنمنٹ فارم 47 کی انہوں نے اتنا میجر سٹیپ اٹھانا ہے، یا پختونوں کے خلاف انہوں نے بدلہ لینا ہے کہ کیونکہ پختون علاقہ جو ہے انہوں نے ان کو کچھ نہیں دیا تو لہٰذا مسترد کیا. آپ کا بلوچستان نے بھی مسترد کیا، کے پی نے بھی بری طرح مسترد کیا. میرا خیال ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ پختون اس بارڈر پار بھی ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے یہ خواجہ آصف کا اندر کا وہ جو غصہ ہے، غم و غصہ ہے، وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ اس طرح کی بڑکیں اور یہ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. ایک سیکنڈ جی، دوسری اہم بات جو آپ نے بات کی ہے، جس وقت آپ نے میں نے شروع میں ہی بات کی ہے پاکستان کی پالیسی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں بتایا جائے ان کیمرہ بریفنگ میں، پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز بن گئی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہاں پہ ان کیمرہ بریفنگز پہلے آئی ہیں. عسکری قیادت آئے، انٹیلیجنس کے لوگ آئیں اور بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا اسیسمنٹ کیا ہے. کیونکہ ایک چیز میں بات کر دوں، ایک کہاوت ہے، وار از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دا جنرلز الون. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم لوگ آنسرز ڈیمانڈ کریں گے اور ہم لوگ لیں گے، اور یہ تکڑی اپوزیشن ہے اور آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا. بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ معصوم ہے یا نااہل؟ کیونکہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو چکا تھا کہ آج حکومت ایک ریزولوشن لے کے آ رہی ہے. پورا دن آپ نے بڑا اچھا موقع کیا وہ بجٹ اور وہاں پر کوئی احتجاج آپ کا سامنے نہیں آیا. جب ریزولوشن آئی تو آپ کا احتجاج تھا. بڑا اچھا سوال. یہ فرمائیے گا کیا بجٹ آپ کو بھی پورے ملے ہیں یا نہیں؟ دو بڑے امپورٹنٹ. دوسرا سوال پہلا اور پھر سیکنڈ سوال. بجٹ ڈاکیومنٹس پورے نہیں انہوں نے دیے، سپریس کیے ہوئے. پہلے دن بھی سپریس کیا، آج بھی سپریس کیے، سپلیمنٹری ایجنڈا لائے ہیں. اور دوسرا آپ کا پہلا سوال کا جواب، جب تک ہمارے سامنے گورنمنٹ کے لوگ، سو کالڈ گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ریزولوشن، ہم تو جا کے ان سے نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں دیں. وہاں پہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے کہا کہ خواجہ آصف آپ خود ساتھی دیکھ رہے تھے اس چیز کے گواہ ہیں
کہ جس وقت خواجہ آصف نے اپنا بےہودہ سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے فوج کے جوانوں کے بارے میں، فوج کے جرنیلوں کے بارے میں اس نے یہ کہا، میری پاک فوج کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خدا نخواستہ عوام کا خون اور ان کا گوشت نوچتے ہیں. تو یہ خواجہ آصف پہلے بات کرے کہ یہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے یہ کہیں پہ فوجی فنکشن میں جاتا ہے، لوگ اس کو سلوٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کی تو یہ حالات ہے وہاں پہ فوج پاکستان کے اندر، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے.